بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل للشیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان رحمہ اللہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم لوگ کتاب الطہارہ اور کتاب الطہارہ میں بھی باب نواقض الوضوء کے ضمن میں جو ایک فصل ہے اس کو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، وبهذا قال عامة أهل العلم. قاله في الشرح لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. رواه مسلم والترمذي. ويحرم على المحدث الصلاة لحديث ابن عمر مرفوعا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه الجماعة إلا البخاري. والطواف فرضا كان أو نفلا لقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. رواه الشافعي. ومس المصحف ببشرته بلا حائل، فإن كان بحائل لم يحرم لأن المس إذن للحائل. والأصل في ذلك قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وفي حديث أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. رواه الأثرم والدارقطني متصلا، واحتج به أحمد وهو لمالك في المؤطأ مرسلا. ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء، لا يحجزه عن القرآن شيء، ليس الجنابة. رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه. واللبث في المسجد بلا وضوء لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، وهو الطريق. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه، لما روى سعيد بن منصور والأثرم لما روى سعيد بن منصور والأثرم عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. چلیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں باب نواقض الوضوء اس ضمن میں جو فصل ہے اس کو ہم لوگ آج پڑھ رہے ہیں. کل کا جو ہمارا حلقہ تھا اس سے پہلے والا وہ حلقہ نمبر 26 تھا، یہ 27. اس میں جو فصل شارح دلیل الطالب یعنی صاحب منار السبیل نے باندھی ہے، اس میں وہ چیزیں ذکر کی گئی ہیں جو ایک بے وضو آدمی کے لیے درست نہیں ہیں، یا ایسی چیزیں جن سے ایک بے وضو آدمی کو بچنا چاہیے، ان کا ذکر اس میں ہے. اس کو ضمناً ایک فصل کی شکل میں انہوں نے ذکر کر دیا. اب یہاں پر ایک سب سے پہلا ایک اصول ذکر کر رہے ہیں
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، کہ جو آدمی اس کو پاکی کا یقین ہو اور حدث میں اس کو شک ہو، یا پھر ایسا ہے کہ حدث میں یقین ہے لیکن طہارت میں اس کو شک ہے، تو جو بات یقینی ہے اس پر عمل کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک انسان فجر کی نماز کے لیے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لیا فجر کی، اب 7-8 بج گئے، کچھ باتوں میں کچھ دوسرے کاموں میں لگ گیا، اب اس کو خیال ہوا کہ مجھے اشراق کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اب اسے جو فجر کے لیے وضو کیا تھا وہ یاد ہے، اس دوران اس سے کیا وضو ٹوٹا یا نہیں یہ یاد نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کس بات پر عمل کرے گا؟ جو فجر کا وضو ہے اس پر یقین ہے تو جی اسی پر رہے گا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اس کے بالمقابل ایک آدمی تھا، اس کو اس نے وضو کیا یہ اس کو یاد نہیں، لیکن اس کو وضو ٹوٹا تھا یہ اس کو اچھی طرح یاد ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کہ فجر کے بعد ہی سمجھیں کہ 9-10 بجے کے قریب اس کا وضو ٹوٹا، اب 11 بجے وہ ضحیٰ پڑھنا چاہ رہا ہے، چاشت کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے، لیکن اب اس کو یہ یاد نہیں کہ میں وضو کیا یا نہیں کیا، تو اب وہ کس بات پر عمل کرے گا؟ وضو کر کے نماز پڑھے گا، کیونکہ اس سے یقین ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے، ہاں جی تو صحیح پھر وضو کر کے بات، نماز پڑھے گا۔ جی سمجھ رہے ہیں مشائخ بات کو؟ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس بات کا آپ کو پہلے یقین ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں گے۔ آپ کا وضو تھا، آپ کو یہی یاد ہے، ٹوٹا یہ یاد نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ آپ کا وضو ہے۔ آپ وضو آپ کا ٹوٹا تھا یہ یاد ہے، وضو کیے ہیں یہ یاد نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے وضو ہیں۔ یہ آدمی جو یقین جس بات پر اس کا رہے گا وہی وہ معتبر سمجھے گا۔ یہ جو اصول لیا گیا ہے یہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں، اس کے لیے ایک حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی انسان کو نماز کی حالت میں پیٹ میں کچھ احساس ہو، ایسے لگے کہ کچھ پیٹ میں اس کو آواز آ رہی ہے یا کچھ ایسے گڑبڑ ہو رہی ہے، اب اس کو اگر اس بات کا شک ہو جائے کہ کیا اس سے کچھ ہوا نکل گئی یا کوئی بات ہو گئی نہیں ہوئی، فلا یخرجن من المسجد، تو اس وجہ سے وہ آدمی وہ مسجد سے نہ نکلے، حتی یسمع صوتا او یجد ریحا، یا تو اس کی تاکید کے لیے وہ آواز سن لے یا پھر بدبو محسوس کرے۔ اگر دونوں بھی نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی نماز کو جاری رکھنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کس چیز کا حکم دیا؟ جی مشائخ؟ یقین کا۔ یقین کا، کہ آپ جو وضو کر کے آ کے ٹھہرے تھے نماز میں یہ یقین ہے، اب وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کا کوئی یقین نہیں، اس وجہ سے آدمی کو اپنے طہارت پر یقین رکھنا چاہیے اور اسی کے مطابق وہ اپنی نماز کو اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ یہ اسی حدیث سے مستنبط یہ اصول ہے۔ تو یہ طہارت آپ کی ہے یا نہیں ہے اس کو جاننے کے لیے یہ ایک بنیادی اصول ہے۔ اس کے بعد اب بے وضو آدمی پر کیا چیزیں منع ہیں وہ بتلا رہے ہیں۔ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ الصَّلَاةِ، نماز اس کے اوپر حرام ہے، بے وضو انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، حرام ہے۔ لحدیث ابن عمر مرفوعا لا يقبل اللہ صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا بغیر طہارت کے، اور اسی طرح کسی کے صدقے کو جو خیانت کا صدقہ ہو، اس میں سے کوئی آدمی صدقہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کرتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر پاکی کے نماز کو قبول ہی نہیں کرتا، تو پھر پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ نماز چاہے نفل ہو چاہے فرض ہو،
چاہے وطر ہو، چاہے چھوٹی ہو، چاہے بڑی ہو، طویل ہو، دن کی رات کی، کوئی بھی نماز وضو کے بنا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ جنازے کی نماز مشائخ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی سر. جنازے کی نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز وہ بھی نماز ہی ہے، جی. اس کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے، پانی نہ ملے تو تیمم کر لینا چاہیے. ومس المصحف، اچھا، والطواف فرضا كان أو نفلا لقوله صلی اللہ علیہ وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواہ الشافعی. طواف چاہے فرض ہو چاہے نفل ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طواف بیت اللہ کا جو طواف ہے یہ گویا کہ نماز ہے، لیکن بس اس کے اندر تھوڑی سی رخصت یہ دی گئی ہے کہ آدمی اس کے اندر بات کر سکتا ہے، جبکہ نماز میں انسان بات نہیں کر سکتا. طواف کی حالت بھی بالکل نماز ہی کی حالت ہے، اس میں آپ بات کر سکتے ہیں. تو اسی بنیاد پر، اسی حدیث کی بنیاد پر یہ فقہ حنبلی میں یہ رائے ہے کہ، اور بلکہ جمہور کے پاس ہی یہ رائے ہے کہ طواف کے لیے پاکیزگی شرط ہے، وضو شرط ہے. اب جو فتاوے دیے گئے ہیں، جو خاص طور پہ وہ جو حائضہ جس کا سفر طے ہے اس کو طواف افاضہ کرنا ہے اور بہر صورت اس کو جانا ہے، تو ایسی عورت کے لیے جو عذر میں ہے اس کی پاکیزگی چونکہ اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے معاملہ، اس وجہ سے اس کے لیے وہ رخصت دی گئی ہے. ورنہ تو باقی وہ رخصت بھی وہ سب کے پاس متفق علیہ نہیں ہے، بلکہ بعض اہل علم کے نزدیک وہ فتویٰ ہے کہ اگر مرتبط ہو حملے سے، اس کا ٹکٹ طے ہو، اس میں سب تبدیلی کی گنجائش نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ اس کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ پوری احتیاطی تدبیر کر کے وہ طواف افاضہ کر کے رخصت ہو جائے. لیکن عام لوگوں کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ وضو کے ساتھ طواف کریں. بہر صورت یہ پوری طرح نماز نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، یہی جمہور کا مسلک ہے. تیسری چیز جو بے وضو آدمی نہیں کر سکتا، مس المصحف. مس مصحف، دیکھیے یہاں پر ایک الگ مسئلہ ہے. ایک تو مصحف کو چھونا، مصحف کو چھونا یہ الگ مسئلہ ہے. قراءت قرآن، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو پڑھنا، یہ الگ مسئلہ ہے. جو متفق علیہ یا یوں کہیں کہ جمہور کا جو مسلک ہے پڑھنے کے چھونے کے تعلق سے، ان کا مسلک یہی ہے جمہور کا کہ وہ بغیر وضو کے انسان قرآن کو نہ چھوئے. اب کچھ اور اہل علم کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سلسلے میں جو دلائل ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ان کی بنیاد پر یہ کہا جائے کہ آدمی بے وضو قرآن کو نہیں چھو سکتا. اب پہلے ان لوگوں کا مسلک پڑھ لیتے ہیں، کس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ مس المصحف کے لیے وضو شرط ہے، کیا دلائل ہیں، اس کو پڑھیں گے تو اختصار کے ساتھ ان کی دوسروں کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. کس بنیاد پر کہا؟ فَإِنْ كَانَ بِحَائِلٍ لَمْ يَحْرُمْ، اگر آپ کسی حائل کے ذریعے سے قرآن پڑھتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ جائز ہے. حائل کیسے؟ جیسے آپ گلوز پہن لیے، ہاں، تو آپ گلوز کو چھوتے ہیں، آپ قرآن کو نہیں چھوتے ہیں، یہ بات حائل کے مطلب. یا آپ اسی طرح قرآن اسکرین سے پڑھ رہے ہیں، موبائل سے پڑھ رہے ہیں، ایسی صورت میں بھی جب آپ موبائل سے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اسکرین کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے قرآن کو ٹچ کیا، کیونکہ آپ اپنے اسکرین کو ٹچ کر رہے ہیں. تو یہ حائل کے ذریعے سے اگر آپ قرآن کو چھوتے ہیں تو یہ چیز جائز ہے.
بغیر حائل کے آپ نہیں چھو سکتے جب آپ بے وضو ہوں. لأن المس اذا للحائل والاصل في ذلك. اچھا، وہ اگر آپ حائل سے چھوتے ہیں تو گویا کہ آپ حائل کو چھو رہے ہیں، قرآن کو نہیں چھو رہے. والاصل في ذلك قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون. اس میں اصل میں بنیاد جس بات پر قائم ہے، جس سے بنیادی دلیل لی جا رہی ہے، وہ ہے لا يمسه الا المطهرون. یہ اللہ تعالیٰ کا بیان کہ یہ قرآن کریم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم کی شان اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ یہ ایسی پاکیزہ کتاب ہے کہ اس کو پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں. یہ تو بیان ہے قرآن کریم کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لوح محفوظ میں جو قرآن ہے اس کو پاکیزہ لوگ یعنی فرشتے چھوتے ہیں. یہ بعض لوگوں نے اب یہ کہا کہ یہ جو خبر ہے، یہ جو نفی ہے وہ نہیں کے لیے متضمن ہے. معنی یہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن اتنا عظمت والا ہے کہ اس کو آسمان میں بھی پاکیزہ لوگ ہی چھوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ناپاک ہوں وہ لوگ نہ چھوئیں. یہ معنی اس کے اندر موجود ہے، یہ بات کہی جاتی ہے، یہ بات کہتے ہیں دلیل لینے والے لوگ کہ قرآن چھونے کے لیے وضو ہونا چاہیے. اس کی کیا دلیل؟ تو وہ لوگ اسی سے دلیل لیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لوح محفوظ میں قرآن کے چھونے کا ذکر کیا تو وہاں پر پاکیزہ لوگ چھوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی وہی لوگ چھونا چاہیے جو پاکیزہ ہیں. اب ان کی دوسری حدیث سے دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کی طرف ایک خط بھیجا تھا. اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا لا یمس القرآن الا طاہر، قرآن کو پاکیزہ انسان ہی چھوئے. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لکھی تھی. اب اس حدیث کی سند کے تعلق سے بعض لوگوں نے کلام کیا. شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا اور بعض لوگوں نے اس کو ضعیف قرار دیا، اور اسی بنیاد پر یہ کہا کہ یہ ضروری نہیں کہ قرآن پڑھنے والا باوضو ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو بیان ہوا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اللہ تعالیٰ فرشتوں کی حالت بیان کر رہا ہے. ہم سے یہ مطلوب نہیں ہے اس میں کہ وضو کے ساتھ ہی چھوئیں، یہ بات کہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کا جو حال بیان کیا یہ آسمان میں جو فرشتے چھوتے ہیں اس کے لیے یہ بات بیان ہوئی ہے. اس بنیاد پر کہا کہ وضو ان لوگوں پر نہیں ہے جن لوگوں نے وضو نہیں کیا کہتے ہیں، جو لوگ بے وضو ہیں ان کو چھونے سے منع نہیں کیا گیا، یہ بات کہتے ہیں، کیونکہ یہ فرشتوں کی حالت کا اس میں بیان ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں. اچھا، اس حدیث سے بھی جو دلیل لی گئی لا یمس القرآن الا طاہر، بعض لوگوں نے اس کی شہرت کی بنیاد پر کہا. یہ حدیث اتنی مشہور ہے کہ لوگوں نے اب کہا کہ یہ اس کی اسناد کی طرف گویا کہ ہمیں جو اس میں جو ضعف مل رہا ہے یا اسناد میں جو کلام مل رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، یہ تو حدیث اتنی مشہور ہے. اس بنیاد پر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جو ہے قرآن چھونے کے لیے وضو شرط ہے. اب جیسے میں نے کہا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شرط نہیں ہے، شیخ البانی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مصحف چھونے کے لیے وضو شرط نہیں. چلیے، اس کے بعد ایک تو مس المصحف ہے، دوسرا قراءت قرآن کے تعلق سے اس کو علماء نے جائز قرار دیا کہ چونکہ مس مصحف کے تعلق سے اس طرح کی ہدایات ہیں کہ آپ مس کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں تو وضو ہونا چاہیے، آپ کی طہارت ہونا چاہیے. اگر آپ حافظ ہیں، کچھ آیتیں یاد ہیں، آپ وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، یہ بات ذکر کی، کیونکہ اس کے لیے خاص طور پر ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو بے وضو انسان کو قرآن پڑھنے سے روک دے. یہاں پر تیسری ہم لوگ ایک نماز، طواف اور مس مصحف، 3 چیزیں پڑھ لی. اب چوتھی چیز ذکر کی جا رہی ہے
ويزيد من عليه غسل ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، اسی طرح جس کے اوپر غسل واجب ہے یعنی جو جنوبی ہے اس کے لیے قراءت قرآن بھی درست نہیں ہے. جو آدمی جنوبی ہے اس کو قراءت قرآن کی یعنی قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يحجبه وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، سوائے جنابت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جنوبی ہوتے تو آپ قرآن نہیں پڑھتے، اگر آپ جنوبی نہ ہوتے تو آپ قرآن پڑھتے. یہ بات حضرت علی کی اس حدیث سے لوگوں نے استدلال کی، گرچہ کہ شیخ البانی نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. اب قرآن نہیں پڑھنا چاہیے جنابت کی حالت میں، جن لوگوں نے کہا ان کی یہی دلیل ہے. اور اس کے علاوہ واضح دلیل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ جنوبی جو انسان ہے قرآن چھونے کے تعلق سے یہ تو اکثر اہل علم کا اتفاق ہے کہ جنوبی نہ چھوئے، بے وضو انسان نہ چھوئے، لیکن قرآن کی تلاوت یا قرآن کو عن غیب پڑھنے کے لیے یہ دلیل سے ہی اکثر لوگوں نے استدلال کیا کہ قرآن پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے جنوبی کو. وضو جس کا نہیں ہے اس کے لیے اجازت دی علماء نے کہ اس کو پڑھنے کی اجازت ہے. اچھا، چوتھی چیز پڑھ لی ہے. اس کے بعد پانچویں چیز یہاں پر ذکر کر رہے ہیں اللبث فی المسجد بلا وضو، مسجد میں بغیر وضو کے ٹہرنا یعنی رکنا. جیسے اب نماز کا ٹائم نہیں ہے، مسجد میں لیٹے ہیں یا بیٹھے ہیں، وضو نہیں ہے، تو کیا اس طرح بے وضو بیٹھنا درست ہے یا نہیں ہے؟ یہاں پر فقہ حنبلی میں یہ بات کہی گئی ہے، اور یہ مفردات فقہ حنبلی میں سے ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کے لیے بھی یہ وضو کو ضروری کہتے ہیں، اور بغیر وضو کے انسان کو مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ بات ان سے منقول ہے فقہ حنبلی میں. اس کے لیے کیا انہوں نے دلیل لی وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ، کہ تم لوگوں کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی جنوبی ہے تو وہ مسجد میں نہ رہے، مسجد میں نہ بیٹھے، سوائے اس کے جس کو صرف پار کرنا ہو، مسجد میں سے گزر کے جانا ہے. مثلا کوئی آدمی جنوبی ہے، اس کو جانا ہے نہانے کے لیے، اب وہ راستہ مسجد کے اندر سے ہو کر جاتا ہے تو وہ مسجد کے اندر سے گزر کر اس حمام میں جا سکتا ہے جہاں اس کو نہانا ہے. تو یہ عابر سبیل میں سے ہو جائے گا کہ صرف وہ گزر رہا ہے، وہاں بیٹھ نہیں رہا ہے، وہاں سو نہیں رہا ہے. وهو في الطريق. ولقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، یہ بھی حدیث شیخ البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا کہ مسجد کو میں درست نہیں سمجھتا حائض کے لیے نہ ہی جنوبی کے لیے. فإن توضأ الجنوب جاز اللبث فيه، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک جنوبی آدمی ہے لیکن وہ اگر وضو کر کے بیٹھ جائے تو اس کے لیے درست ہے. یہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا بس فقہ حنبلی میں یہ باتیں ہیں. اس کے لیے انہوں نے دلیل کس سے لی ہے؟ صحابہ کرام کے ایک عمل سے، کہ میں نے کچھ لوگ یہاں پر سعید ابن منصور نے جو روایت کی ہے اثرم نے عن عطا ابن یسار سے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو کہ وہ مسجد میں حالت جنابت میں بیٹھتے تھے، یعنی جنوبی ہو کر بھی وہ بیٹھتے تھے. اذا توضؤوا وضوء الصلاة، جب وہ لوگ نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہیں اگر اس طرح وضو کر لیتے تو پھر وہ بیٹھ جاتے. بہرکیف اتنا تو ہے کہ جنوبی کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے. جنوبی انسان کو وضو کی حالت میں ہو، بے وضو حالت میں ہو، جنوبی انسان کو مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ صرف عبور کی اجازت دی گئی، یہاں بیٹھنے کی اجازت یا رکنے کی اجازت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان سو جائے، اس کو جنابت ہو جائے تو پھر وہ فوراً اٹھ کے وہاں سے جائے، نہائے، آئے. اور رہی بات بے وضو انسان کے وضو میں بیٹھنے، کیا کہتے ہیں، بے وضو انسان کے مسجد میں بیٹھنے میں کوئی ممانعت ہے یا نہیں ہے، تو صحیح بات یہ ہے کہ
بے وضو انسان مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، مسجد میں بیٹھنے کے لیے وضو کوئی شرط نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ تو یہاں تک آج یہ فصل مکمل ہو رہی ہے، جو نواقض وضو کے ضمن میں یہاں پر ایک فصل ذکر کی گئی تھی۔ آج ہم لوگ یہیں پر رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم شیخ، بارک ایک اللہ۔